بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودیوں کا ایک بڑا مجمع اور ان کا ایک عالم ان میں تقریر کر رہا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ جا کر اس مجمع میں بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی ان کے عالم کی زبان بند ہو گئی۔ مجمع میں شور ہوا کہ حضرت بولتے کیوں نہیں؟ عالم نے کہا، دخل فینا محمدی، ہم میں کوئی محمدی آ گیا ہے۔ زبان بند۔ انہوں نے کہا، اسے کھڑا کرو، قتل کریں گے۔ کہا، نہیں بھائی، جو محمدی ہو کھڑا ہو جائے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کھڑے ہو گئے۔ یہودی نے کہا، میں سوال کروں گا، تو جواب دے گا؟ بایزید رحمۃ اللہ نے کہا، دوں گا۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں ایک سوال کروں گا، تو جواب دے گا؟ کہا، دوں گا۔ یہودی عالم نے سوالات شروع کر دیے۔ نمبر 1، ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں۔ فرمایا، اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ دوسرا نہیں۔ نمبر 2، کہا، دو بتاؤ جس کا تیسرا نہ ہو۔ فرمایا، اللیل والنہار، دن اور رات، اس کا تیسرا نہیں۔ نمبر 3، کہا، تین بتاؤ جس کا چوتھا نہ ہو۔ فرمایا، لوح و قلم و کرسی، تین ہے، اس کا چوتھا نہیں۔ نمبر 4، کہا، چار بتاؤ جس کا پانچواں نہ ہو۔ فرمایا، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، یہ چار ہیں، اس کا پانچواں نہیں۔ نمبر 5، کہا، پانچ بتاؤ جس کا چھٹا نہیں۔ فرمایا، اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، 6 نہیں۔ نمبر 6، کہا کہ 6 بتاؤ جس کا ساتواں نہیں۔ فرمایا، خلق السماوات والارض بینہما فی 6 ایام ثم استوی علی العرش، 6 دن میں زمین و آسمان بنائے ہیں، 7 نہیں۔ نمبر 7، کہا کہ 7 بتاؤ جس کا 8واں نہیں۔ فرمایا، الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا وجعل القمر فیہم نورا وجعل الشمس سراجا، میرا رب کہتا ہے کہ میں نے 7 آسمان بنائے ہیں، اس لیے آسمان 7 ہیں، اس کا 8واں نہیں۔ نمبر 8، کہا، 8 بتاؤ جس کا 9واں نہ ہو۔ فرمایا، میرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، 9 نے نہیں۔ نمبر 9، کہا، وہ 9 بتاؤ جس کا 10 نہیں۔ فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بدماش تھے، 10واں نہیں تھا، اللہ نے 9 کہا ہے۔ نمبر 10، کہا، وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں۔ فرمایا، حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ نے ہم پر 7 روزے وہاں رکھنے اور 3 گھر پر رکھنے کو کہا، یہ 10 ہیں، 11 نہیں۔ نمبر 11، کہا، وہ 11 بتاؤ جس کا 12 نہیں۔ فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12 نہیں تھے۔ کہا، وہ 12 بتاؤ جس کا 13 نہیں۔ فرمایا، سال میں اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں، 13 نہیں۔ کہا، وہ 13 بتاؤ جس کا 14 نہیں۔ فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ میں نے 11 ستارے دیکھے، ایک سورج دیکھا، ایک چاند دیکھا، جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ 13 ہیں، 14 نہیں۔ نمبر 14، کہا، وہ بتاؤ کیا چیز ہے جس کو خود اللہ نے پیدا کیا، اس کے بارے میں خود ہی سوال کیا۔ فرمایا، حضرت موسیٰ کا ڈنڈا اللہ کی پیداوار ہے، لیکن خود سوال کیا، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ نمبر 15، کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین سواری کیا ہے؟ فرمایا، گھوڑا۔ نمبر 16، کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین دن؟ فرمایا، جمعہ کا دن۔ نمبر 17، کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین رات؟ فرمایا، لیلۃ القدر۔ 18، کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین مہینہ؟ فرمایا، ماہ رمضان المبارک۔ نمبر 19، کہا کہ بتاؤ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کر کے اس کی عظمت کا اقرار کیا؟ فرمایا، اللہ نے عورت کو مکار بنایا اور اس کے مکر کا اقرار کیا، عورت کا مکر بڑا زبردست ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا کہ بڑے سے بڑے عقل مند کے قدم اکھاڑنے والی ہو، اور کوئی چیز نہیں ہے سوائے عورت کے، بڑوں کے عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ نمبر 20، بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان مگر سانس لیتی ہے؟ فرمایا، میرا رب کہتا ہے کہ مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ نمبر 21، کہا بتاؤ وہ کون سی 14 چیزیں ہیں جن اللہ پاک نے اطاعت کا حکم دے دیا، ان سے بات کی؟
فرمایا 7 زمین 7 آسمان۔ اللہ نے 7 زمینیں 7 آسمان بنائے اور ان 14 کو خطاب فرمایا کہ میرے سامنے جھک جاؤ، تو ان 14 کے 14 نے کہا کہ یا اللہ ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ نمبر 22، کہا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے خود پیدا کیا پھر اللہ نے اسے خرید لیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیدا کیا ہے اور ان کو خود خرید لیا جنت کے بدلے۔ ارے مسلمان، اللہ کی قسم، نہ تو بیوی کا ہے، نہ تو بچوں کا ہے، نہ تو تجارت کا، نہ تو صدارت کا ہے، نہ تو حکومت کا ہے، تو کسی جماعت کا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اگر تو اللہ اور رسول کا بن کے چلے گا تو یہ سارا نقشہ تیرے تابع ہو کے چلے گا، اور اگر اللہ اور رسول سے ٹکرائے گا تو اللہ تجھے ذلیل و خوار کر کے چھوڑے گا۔ نمبر 23، کہا بتاؤ وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے بے جان ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا؟ فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چلی اور چلتے چلتے جب بیت اللہ پر آئی تو بیت اللہ کے 7 چکر لگائے۔ نمبر 24، کہا بتاؤ وہ کون سی قبر جو اپنے مردے کو لے کر چلی؟ فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جو اپنے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو بٹھا کر 40 دن تک پھرتی رہی اور وہ قبر کی طرح تھی، قبر کی طرح چل رہی تھی، لیکن اللہ کی قدرت قاہر غالب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بٹھا کر نہ مرنے دیا، نہ بھوکا رکھا، نہ پیاسا رکھا، نہ بیمار کیا، نہ پریشان کیا، بلکہ مچھلی کو شیشے کی طرح کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بیٹھ کر سارے دریا کا تماشا دیکھتے، اندر سے باہر کا منظر دیکھتے۔ مچھلی کا ایک ہی میدہ ہے، اس میں غذا بھی آ رہی ہے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام امانت ہیں، آرام سے بیٹھے ہیں۔ میدے کی حرکت حضرت یونس علیہ السلام کو تکلیف نہیں دے رہی، لیکن مچھلی کی غذا بھی کھائی جا رہی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام امانت بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ نمبر 25، کہا بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں جائے گی؟ فرمایا حضرت یوسف کے بھائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی شام کو آئے اور بکری کا خون کرتا کے اوپر مل کر آئے اور جھوٹ بولا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے استغفار پر اور ان کی توبہ کرنے پر اللہ نے انہیں جنت میں داخل فرمائیں گے۔ نمبر 26، کہا بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولے گی پھر بھی جہنم میں جائے گی؟ فرمایا یہودی اور عیسائی ایک بول میں سچے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں عیسائی باطل پر ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی باطل پر ہیں۔ دونوں سچے ہیں اس میں، لیکن دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اس کے علاوہ تو اور بھی بہت سوالات ہیں، لیکن وقت بہت ہو گیا ہے، اس لیے باقی کو چھوڑ رہا ہوں۔ اب حضرت بایزید رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اب میرا بھی ایک سوال ہے، صرف ایک سوال کروں گا، جواب دو گے؟ کہا دوں گا۔ فرمایا ما مفتاح الجنہ، مجھے بتا دے جنت کی چابی کیا ہے؟ یہودی عالم خاموش ہو گئے تو نیچے مجمع سے لوگوں نے کہا کہ بولتے کیوں نہیں؟ تم نے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی اور وہ ہر ایک کا جواب دیتا رہا، اور آپ ایک کا بھی جواب نہیں دے رہے۔ کہنے لگا جواب مجھے آتا ہے مگر تم مانو گے نہیں۔ یہی آج ہم کہتے ہیں کہ جناب مجھے سارا پتہ ہے، تو مانتے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں کیا کریں، مجبور ہیں۔ اسی مجبوری کو توڑنے کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلا جائے۔ یہودی عالم نے کہا جواب تو مجھے آتا ہے، تم مانو گے نہیں۔ کہنے لگے اگر تو کہے گا تو ہم مانیں گے کہ جنت کی چابی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے اور جنت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے۔ ساری دنیا کے انسان میرے جھنڈے کے نیچے جنت میں جائیں گے، کوئی میرے جھنڈے سے نکل نہیں سکتا۔ جنت کا دروازہ اور چابی آپ کے ہاتھ میں، کوئی جا نہیں سکتا۔ جنت والے جنت کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں، آئے ہیں، دروازے پر کھڑے ہیں، دروازہ بند ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اے ہمارے باپ، تو ہی ہمارا جد اول، تو ہی ہمارا سب سے بڑا، تو ہی جنت کا دروازہ کھلوا۔ وہ ارشاد فرمائیں گے ارے میں نے تو تمہیں جنت سے نکلوایا تھا، میں تمہیں کہاں سے داخل کراؤں؟ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ جد ثانی ہیں، آپ دروازہ کھلوائیے۔ وہ کہیں گے کہ میں نہیں کھلوا سکتا، آج میرے بس کی بات نہیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ میرے بس کی بات نہیں ہے، جاؤ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے اور جس کی اتباع دنیا کی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ۔
ہم اتنا بھی ایمان نہیں کہ اپنی دکان سے حرام کو نکال سکیں تو یہ اسلام کہاں سے زندہ کرے گا؟ جب اتنا ایمان نہیں کہ ایک سنت کو سجا سکے تو یہ دنیا میں اس دین کو کیسے زندہ کرے گا؟ اس کی نمازیں اس کو کیا نفع دیں گی؟ دل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا نہیں ہے، معاف کرنا، دل میرا بھی اور آپ کا بھی وہی ہے، قارون والا ہے کہ مال اور مال ہو، پیسہ ہو اور پیسہ ہو، دروازہ بند ہے، آج کوئی کھلوا کے تو دکھائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔